ایجاد مخلوقات. لم يخلق الأشياء من أصول أزلية ولا من أوائل أبدية، بل خلق ما خلق فأقام حده، وصور ما صور فأحسن صورته، ليس لشيء منه امتناع ولا له بطاعة شيء انتفاع. اس نے اشیاء کی تخلیق نہ ازلی مواد سے کی ہے اور نہ ابدی مثالوں سے. جو کچھ بھی خلق کیا ہے خود خلق کیا ہے اور اس کی حدیں معین کر دی ہیں اور ہر صورت کو حسین بنا دیا ہے. کوئی شے بھی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی ہے اور نہ کسی کی اطاعت میں اس کا کوئی فائدہ ہے. علمه بالأموات الماضين كعلمه بالأحياء الباقين، وعلمه بما في السماوات العلى كعلمه بما في الأرضين السفلى. اس کا علم ماضی کے مرنے والے افراد کے بارے میں ویسا ہی ہے جیسا کہ رہ جانے والے زندوں کے بارے میں ہے، اور وہ بلند ترین آسمانوں کے بارے میں ویسا ہی علم رکھتا ہے جس طرح کے پست ترین زمینوں کے بارے میں رکھتا ہے. أيها المخلوق السوي والمنشأ المرعي في ظلمات الأرحام ومضاعفات الأستار، بدأت من سلالة من طين. اے وہ انسان جسے ہر اعتبار سے درست بنایا گیا ہے اور رحم کے اندھیروں اور پردہ در پردہ ظلمتوں میں مکمل نگرانی کے ساتھ خلق کیا گیا ہے. تیری ابتدا خالص مٹی سے ہوئی ہے. ووضعت في قرار مكين إلى قدر معلوم وأجل مقسوم، تمور في بطن أمك جنينا، لا تحير دعاء ولا تسمع نداء، ثم أخرجت من مقرك إلى دار لم تشهدها. اور تجھے ایک خاص مرکز میں ایک خاص مدت تک رکھا گیا ہے. تو شکم مادر میں اس طرح حرکت کر رہا تھا کہ نہ آواز کا جواب دے سکتا تھا اور نہ کسی آواز کو سن سکتا تھا. اس کے بعد تجھے وہاں سے نکال کر اس گھر میں لایا گیا جسے تو نے دیکھا بھی نہیں تھا. ولم تعرف سبل منافعها، فمن هداك لاجترار الغذاء من ثدي أمك وعرفك عند الحاجة مواضع طلبك وإرادتك. اور جہاں کے منافع کے راستوں سے باخبر بھی نہیں تھا. بتا تجھے پستان مادر سے دودھ حاصل کرنے کی ہدایت کس نے دی ہے اور ضرورت کے وقت موارد طلب و ارادہ کا پتہ کس نے بتایا ہے؟ هيهات، إن من يعجز عن صفات ذي الهيئة والأدوات فهو عن صفات خالقه أعجز، ومن تناوله بحدود المخلوقين أبعد. ہوشیار، جو شخص ایک صاحب حیات و اعضا مخلوق کی صفات کے پہچاننے سے عاجز ہوگا، وہ خالق کی صفات کو پہچاننے سے یقیناً زیادہ عاجز ہوگا، اور مخلوقات کی حدود کے ذریعے اسے حاصل کرنے سے یقیناً دور تر ہوگا.